هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں سب سے پہلے قاری صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی ابتدا میں نماز تراویح کی ادائیگی کرنے والے احباب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر جو ہماری مسجد کی ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے، اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صحت و سلامتی کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کیا اور قرآن کریم جو ہے وہ آپ کی نماز تراویح میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ قرآن کریم کسی فرد یا فرشتے یا مجمع علمی کی تصنیف نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم کسی فرشتے کی تصنیف نہیں ہے، نہ کسی مجمع علمی کی تصنیف ہے، نہ کسی فرد کی تصنیف ہے، یہ خدائے لم یزل کا کلام ہے۔ کتاب بھی قدر و منزلت والی اور ایسی کتاب جو تقدیر ساز ہے، کلام الہی تقدیر ساز ہے۔ اس سے اہل مکہ کے مقدر کا ستارہ نہیں چمکا اور نہ طلوع ہوا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کا خفتہ بخت بیدار ہو گیا، سویا ہوا مقدر بیدار ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے، آپ بھی سنیے وہ نصیحت کیا تھی۔ جزاک اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ دین کا عالم بننا، دین کا نہیں، بات نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ اگر عالم نہ بن سکو تو متعلم بن جانا، شاگرد بن جانا، اور اگر شاگرد نہ بن سکو تو پھر عالم کو سننے والا بن جانا۔ اگر سماعت کی بھی سعادت میسر نہ آئے تو پھر اس سے محبت کرنے والا بن جانا، پھر اس سے فرمایا میں اللہ کا رسول تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پانچویں نہ بننا، عالم یا متعلم یا سامع سماعت کرنے والا یا محبت کرنے والا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امور کی انجام دہی میں مصروف کر دیا، دنیاوی معاملات میں۔ آپ لوگ نہیں ہیں تو ہمارا وجود بھی نہیں ہے، آپ لوگ ہیں تو میرا وجود ہے۔ میں مدرسے میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، آپ لوگوں نے میری کفالت کی، آپ کماتے رہے اور میں پڑھتا رہا۔ اللہ نے مجھے دین کا علم عطا کر دیا، آپ کو ہماری کفالت پہ اللہ نے مامور فرما دیا، آپ کفالت کرتے رہے، ہم پڑھتے چلے گئے۔ پوچھا گیا کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے بذالک لانہ انزل فیہا کتابا ذا قدر، اس لیے کہ اس رات میں قدرین، اور جس رسول پہ نازل ہوئی وہ بھی بڑی قدر و منزلت والے ہیں، وہ بھی بڑی، اور فرمایا الا امتی ذا قدرین، اور جس امت پر نازل ہوئی وہ امت بھی بڑی قدر والی ہے، جس امت کی نازل ہوئی۔
اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ قدر والی امت ہو، بات قدر والی کتاب کی ہو رہی ہو، اور ذکر قدر والے رسول کا ہو رہا ہو، اور بات قدر والی کتاب کی ہو رہی ہو، اور آپ لوگ ناقدری کر کے پیٹھ پھیر کے اس ہال سے باہر چلے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو قدر والی امت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین امت یہ ہے۔ ایسے نہیں فرمایا، اللہ فرماتے کنتا خیر امت، اللہ فرماتے میں نے لوح پر پہلے دن ہی لکھ دیا تھا کہ جتنے انبیاء بھیجوں گا میں نے پہلے ہی لوح پہ لکھ دیا تھا کہ سب سے زیادہ قدر و منزلت والی امت میرے حبیب کی امت ہوگی۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اتنی قدر والی امت ہو اور پھر قدر والی کتاب کی بات بھی نہ سنے؟ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہی، اے حبیب ان میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے، ان بندوں نے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اور العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، اور اس رات میں عمل جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ففی تلک لیلتی یقسم خیر الکثیر، اس رات میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے۔ بات بڑے غور سے سنیے گا، اطمینان قلب حاصل ہوگا آپ کو۔ آپ کی 27 دن کی تراویح اتنی بار آور ثمر آور نہیں ہو سکتی جو کلام الہی اور کلام مصطفیٰ ثمر آور ہے۔ یہ میں بتاؤں گا آگے آگے آپ کو، یہ میں بتاؤں گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک عالم میری امت کی 1000 عابد پر بھاری ہے۔ میری امت کا ایک عالم میری امت کی 1000 عابد پر بھاری ہے۔ ہاں، اہل عشق کی تو ہر شب ہی شب قدر ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کی تو ہر شب ہی شب قدر ہوتی ہے، اور ہر وہ رات جو مالک حقیقی کی یاد میں بسر ہو جائے وہ رات بھی قدر والی ہوتی ہے۔ آپ کی رات اگر بسر ہوتی ہے، اور عمر بن فارض نے کہا تھا کل اللیال لیلۃ القدر ان دنت، کہتے ہیں کہ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر رات جو ہے وہ قدر والی رات بن جاتی ہے۔ ککل ایام اللقاء یوم جمعہ، جیسے ہر جمعہ رب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہر رات جو اللہ کی یاد میں گزر جائے وہ قدر والی رات ہوتی ہے۔ جی، رسالت امام الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان العابد کان فیہا مدا یسمى عابدا حتی یعبد اللہ الف شہر عبادت، پہلی امتوں میں جو بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا تھا وہ عابد کہلاتا تھا۔ وہ کیا کہلاتا تھا؟ عابد کہلاتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے یہ کرم کر دیا، فجعل اللہ لامتی محمدا عبادت لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے یہ کرم کیا کہ میری امت اس رات کو عبادت کر لے تو وہ عابد کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ عابد کہلائے گی۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا۔ آج آپ کو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو شب بیداری کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ ساری رات نہیں جاگ سکے نا، مشکل ہو گیا نا آپ سے، ظاہر ہے بسا اوقات طبیعت ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے، نیند غالب آ جاتی ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اللہ کے رسول نے دا موسٹ ایزیسٹ وے، سب سے آسان ترین راستہ بھی بتا دیا کہ ایک بندہ اپنی افتاد تباہ کے باعث رات بھر نہیں جاگ سکتا، وہ شب بیداری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا، وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ اس کی تاثیر اپنی روح کے اندر محسوس کریں گے، احادیث پڑھوں گا آگے جا کے۔ اور اس کو پانے کا طریقہ یہ رمضان کی آخری عشرے میں، اور طبرانی کی روایت لوں گا جی، اختصار سے چل رہا ہوں۔ فَإِنَّهَا وِتْرٌ فِي 21، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، او 25 و 20 وہ ہے، یا 27ویں کی رات ہے، 30 و 20 یا 29 کی رات ہوگی، او فی آخری لیلۃ، یہ چاند رات ہوگی، چاند رات۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے چاند رات 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی، چاند رات 2 رکعت نفل ادا کر لی، فرمایا روز قیامت میں محمد سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب ہر ایک کا دل مردہ ہو جائے گا، دل سے فکر کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو اس دن مردہ نہیں ہونے دے گا جس نے چاند رات 2 رکعت نفل ادا کر لی ہو۔ کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔
اور وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ انشاءاللہ ہمارے دل زندہ رہیں گے۔ اور اگلی روایت لیتا ہوں جی، انس بن مالک فرماتے ہیں من صلی المغرب والعشاء فی جماعت، جس کسی نے مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی، فقد اخذ من لیلۃ القدر بنصیب وافر، اس کو لیلۃ القدر کا وافر حصہ مل گیا۔ آج میری جماعت رہ گئی آپ کے ساتھ، اور میں نے یہاں کی جماعت کروائی، 8 10 12 لوگ میرے ساتھ تھے، آپ تراویح میں تھے، میں جماعت کروا رہا تھا۔ کہنے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے جماعت رہ بھی جائے، کسی ایک دو کو پکڑ کے پیچھے کھڑا کر لیں کہ یار مجھے جماعت کروانے دو، مجھے جماعت کروانے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جی میرے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک جو شب قدر ہے وہ 27ویں ہے، توجہ رہے آپ کی۔ اور ابی بن کعب فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی شب ہے۔ ابی بن کعب صحابی رسول ہیں۔ امام ابی بن حاتم کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے اس کو کلیم یا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ سدرہ جو ہے 7ویں آسمان پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ دلائل ہیں کہ 3 مرتبہ قرآن کریم میں لیلۃ القدر کا لفظ آیا، اور اس کے اندر 9 حروف ہیں، 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 27 آتا ہے، وہ کہتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو طاق عدد بہت پسند ہے، اور ان آڈ نمبر میں سے طاق عدد میں سے اللہ کو 7 بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ چائے کا گھونٹ لے لوں میں؟ میری طبیعت ٹھیک میں نے بھی میڈیسن لی اصل میں۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو طاق قدر زیادہ، اللہ خود بھی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود بھی طاق ہوں اور طاق کو پسند فرماتا ہوں، اور ان جو آڈ نمبرز ہیں طاق عدد، ان میں اللہ تعالیٰ کو 7 بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اللہ فرماتا ہے میں نے 7 دن کے اندر کی، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے ایام بھی 7 ہیں، طواف کے چکر بھی 7 ہیں، سعی کے چکر بھی 7 ہیں، جمرہ کی کنکریاں بھی 7 ہیں، تخلیقی مراحل کے ایام بھی 7 ہیں، فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں، اور قرات میں 7 مثانی اور سجدہ کے عذاب بھی 7 ہیں، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، نام بھی 7 ہیں، اصحاب کہف بھی 7 ہیں، قوم عاد پر 7 راتوں تک عذاب آتا رہا، یوسف علیہ السلام بھی 7 سال قید رہے۔ کہتے ہیں قرائن و شواہد یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو 7 کا لفظ جو ہے، ڈیجٹ جو ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس سے ہم نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ شب 27ویں کی شب ہوگی۔ ٹھیک ہو کیا جی؟ چلے اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، رسالت امام علیہ السلام قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے، جنات کا ایک گروہ آیا۔ آپ جنات پر یقین رکھتے ہوتے یا سمجھتے ہیں کہ جسٹ امیجنیشن ہے؟ باقی کبھی نظر تو نہیں آئے؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ راتوں کی نیندیں جاتی رہتی ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، ان کو عامل تھے، بہت شوق تھا عمل کرنے کا، کبھی قبرستان پہنچے ہوتے تھے، کوئی 11-12 ایئرس ہیو گون، بڑا شوق تھا، یا شاید زیادہ ہو گئے، ان کے آنے سے پہلے تھے، شاید آپ کے آنے سے پہلے تھے۔ مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ کوئی عملیات میں مصروف رہتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے رات ٹیلی فون آیا کہ استاد جی مدرسے جلدی آ جائیں، اور میں مدرسے پہنچا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بچے خوفزدہ تھا رہے، وہ ایسے ان کا باڈی ٹاس ہوتی اچھلتی تھی، کبھی چھت سے لگتی تھی، کبھی دیوار سے جا کے لگتی تھی، اور وہ انہوں نے اپنے بدن سے سارا خون کاٹ کے پیا، اور وہ ساری جو ان کی کیفیت تھی، بدترین کیفیت تھی، وہ سیر جن کا کوئی وظیفہ کر رہے تھے اور کچھ اور چیزوں کا۔ ایک جنات کا گروہ جو ہے وہ رسالت امام علیہ السلام کے پاس سے گزرا، قرآن کریم کو سنا، کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، ہم نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے جو کلام ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اپنے رب سے کبھی شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے وہ کلام آگے بتایا اور سنایا، اور وہ لوگ باقی جنات بھی ایمان لے آئے۔ رسالت امام علیہ السلام نے
آپ کو مولوی کیسے لگتے ہیں؟ مولوی کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ اچھے لگتے ہیں؟ نہیں اچھے قاری آپ اتنے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہ کہیں. بس اوقات قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے. دل کچھ چھوٹا سا بارش ہوئی تھی، پانی کھڑا تھا تو گاڑی کا ٹائر اس میں گیا تو نہیں پتہ چلتا نا. بس اوقات وہ چھینٹے اڑے نا تو ساتھ ہی بائک والے نے آ کے میرا شیشہ نوک کیا. کہتا ایڈی داڑھی رکھی تھی انہیں نظر نہیں آتا تھا. چٹاں پا دیتی ہیں. بیٹا مجھے پتہ نہیں چلا. مجھے کیا پتہ نیچے کوئی ڈائیورشن ہے، گڑھا ہے، ڈپریشن ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. بارش میں کہاں پتہ چلتا ہے. مولوی جی، قاری جی، اور مولوی بلاؤ پڑھو مولوی نو. آئیے حدیث سنتے ہیں. من قرأ القرآن ثم رأى ان احدا اوتي افضل مما اوتي فقد استكثر ما عظم اللہ تعالی. میرے نبی نے فرمایا جس کے سینے میں میرے دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ دوسرے لوگ مجھ سے سپیریئر ہیں اور میں ان سے کم تر ہوں، تو آپ نے فرمایا اس نے میرے اور میرے رب کی دین کی بنیادوں کو منہدم کر دیا. ٹھیک ہو گیا. چلے جی آگے دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ من القرآن. فرمایا کہ جتنی زیادہ شفاعت قرآن کرے گا، لا نبی، نہ کوئی نبی اتنی شفاعت کرے گا، ولا ملکن، نہ کوئی فرشتہ قیامت کو اتنی شفاعت کرے گا سفارش، ولا غیرہ، اور کوئی اتنی شفاعت نہیں کرے گا جتنی زیادہ شفاعت یہ کلام جو آپ پڑھتے ہیں، جتنی زیادہ اس کلام نے آپ کی سفارش کرنی ہے. قبر کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے ادھر سے قبر کوئی عذاب دینے آئے گا، فرشتے یہ قرآن کریم کبھی سرہانے آ جائے گا، کبھی پائنتی کی طرف آئے گا، کبھی رائٹ سائڈ پہ آئے گا، کہے گا یا اللہ عذاب نہیں دینے دینا، یا اللہ ان کو واپس بلا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں تیرا کلام ہوں، تو عظیم ہے، تیرا کلام بھی عظیم ہے، میں نے اس کو تکلیف نہیں ہونے دینی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو تکلیف اور اذیت اور کرب جو قبر کے اندر آنا ہے، کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا. اس سے بڑی اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کے زیادہ شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. اور سب سے زیادہ ان اللہ قرأتها ویاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سورۃ طٰہٰ یاسین سنوائی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا، قالت بولے طوبیٰ لأمۃ، مبارکباد کی مستحق ہے وہ امت، ینزل علیہم ھذا، جس پر یہ سورۃ یاسین اترنے والی ہے اور طٰہٰ اترنے والی ہے. یہ فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، فرمایا اور وہ ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوگا. طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، اور مبارکباد کی مستحق ہیں وہ زبانیں جس سے سورۃ یاسین پڑھی جائے گی اور طٰہٰ پڑھی جائے گی. 1000 سال پہلے اللہ نے جب یہ سنوایا فرشتوں کو تو انہوں نے مبارکباد دی آپ لوگوں کو. جب آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں آپ کے سینوں کو مبارک قرار دیا، آپ کی زبانوں کو مبارک قرار دیا کہ یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور رسالت امام ترمذی کی روایت ہے یقول اللہ من شغلہ قراء. اچھا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، کلام پاک پڑھا بند کیا اٹھ کے چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من شغل قراءۃ القرآن عن دعائی و مسئلتی، وہ دعا بھی نہیں مانگتا اور اللہ سے سوال بھی نہیں کرتا، آتیتہ افضل ثواب الشاکرین، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے، زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا بندہ سپارہ پڑھتے پڑھتے بند کر کے اٹھ کے نکل جاتا ہے، دعا نہیں مانگتا، بغیر دعا مانگے چلا جاتا ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دعا مانگنے والوں سے اور شاکرین سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا اس میں. اب دیکھتے ہیں کوئی اس کو وقت پر بھی ختم کریں گے انشاءاللہ. امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں جی. عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. کہ 10-15 منٹ آپ سے اور بات کروں گا، اس کے بعد ہمارا کوئی ایڈمنسٹریشن اپنا کوئی کرے گی، اپنا کوئی ایونٹ چھوٹا سا کرے گی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں.
قرآن سننا بھی بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے، قرآن کریم سننا بھی۔ اچھا یہ بتائیں، قرآن کریم پڑھنا فرض ہے یا سننا فرض ہے؟ کیا فرض ہے؟ سننا۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکے نا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں نے پڑھنا شروع کر دیے اب آپ کو سننا پڑے گا، اب آپ سنیں گے۔ اب اللہ کے کلام سے آپ بے اعتنائی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ آپ سنیں گے، نہیں، آپ کو سننا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ پڑھو میرے سامنے قرآن پڑھو، تو آپ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ابی بن کعب، حدیث کا نمبر ہے 4960۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابی ذرا میرا قرآن سنو، تو ان اللہ امرنی ان اقرأ الیک القرآن، مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ابی بن کعب کو جا کے قرآن کریم سنائیں۔ بات ہے سمجھ میں آتی ہے، صاحب قرآن کو رب حکم دے رہا ہے کہ آپ جا کے۔ اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں، تو آپ کے گھر میں جو قاری صاحب آتے ہیں انہیں ایک ایسا ٹائم دے دیں کہ یار آپ اس ٹائم آئیں، ایک رکوع میرا بھی سن لیا کریں، کہ کہیں اگر کوئی اتار چڑھاؤ یا نشیب و فراز ہے، کوئی الفاظ میں تلفظ کی ادائیگی میں کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے رسول کو حکم دیا جا سکتا ہے صاحب قرآن کو کہ آپ اپنا قرآن ابی بن کعب کو سنائیں، تو مجھے اور آپ کو سنانے میں کیا حرج ہے؟ سنانا چاہیے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ یار میری ادائیگی میں کہیں نہ کہیں الجھاؤ ہے یا کمی بیشی ہے تو ضرور سنایا کریں۔ اور قال ابی بن کعب نے عرض کیا اللہ سمانی لکا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو حکم فرمایا ہے؟ قال اللہ سماک لی، اللہ نے مجھے آپ کا نام لے کے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کی حدیث ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیا ہے۔ فجعل ابی یبکی، پھر وہ زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور پھر ابی بن کعب نے تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورۃ بینہ ہے، اس کی تلاوت آپ نے فرمائی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جو شخص حفظ قرآن اور قرأت قرآن کا ماہر ہو اس کا حشر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے، قاری صاحب بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، مزمل صاحب آپ ان جیسا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نا، امپاسبل ہے، نہیں۔ اچھا آپ بھی قرآن پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، ثواب آپ اٹک کے آپ نے لگانے 50 منٹ میں ایک سپارہ ختم کرنا ہے، اس اللہ کے بندے نے 20 منٹ میں سپارہ ختم کر لینا ہے۔ میرے بچے حافظ ہیں مدرسے کے، وہ پڑھتے تھے 15-20 منٹ میں سپارہ ختم کر لیتے، بعض 14 میں، بعض 13 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم جیسوں سے کہا جائے کہ سپارہ ختم کریں تو پھر آہستہ آہستہ، اور جب ہمت ٹوٹتی کہتے ہیں یار 4 صفحے تو پڑھ دے گے، 4 صفحے اس کو دے گے، کہتے ہیں یار تو پڑھ دے، پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی حافظ بیٹھا ہے، اسے کہیں گے یہ 4 تو پڑھ لے یار، پڑھے نہیں جاتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو بڑی ہی مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، قرأت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کے رک رک کے پڑھتا ہے اللہ کو اس قاری سے زیادہ اس سے محبت ہے، اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہے، اللہ اس کو اس قاری سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی دل کو اطمینان حاصل ہوا کہ اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، کوئی گھنٹے میں 50 منٹس میں سپارہ ختم کرتے ہیں، تو یہ خوش نہ ہو قاری صاحب کہ نہیں جی مجھے زیادہ اجر مل گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ان کو زیادہ اجر اللہ دے گا جو رک رک کے اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں اور 50+ منٹ سپارے پہ لے جاتے ہیں، فرمایا ان کو زیادہ اجر دیا جائے گا، دوہرا، لفظ دوہرا آتا ہے، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں کوئی اور حدیث دیکھیں جی، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے معجم الاوسط سے 7223 نمبر ہے، کہ قرآن کو اہل عرب کے لہجے میں پڑھو، قرآن کو اہل عرب کے لہجے میں پڑھو، یہود و نصارہ اور فاسقوں کے لہجے میں نہ پڑھو۔ یہود و نصارہ، اور میرے بعد عنقریب ایک قوم آئے گی، میرے بعد عنقریب ایک قوم آئے گی جو گویوں کی طرح قرآن پڑھے گی، راہبوں کی طرح پڑھے گی، نوحہ خانوں کی طرح قرآن پڑھے گی، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اللہ نے ان کے دل کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سننے والے اور تحسین کرنے والے بھی اسی طرح اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں جیسے وہ پڑھنے والا۔ پتہ ہے آپ کو قوال قرآن پڑھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو
قوالی میں قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، یہ نعت خواں گائکی کے اندر قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. نعت خان سر کے اندر، نعت کے سر کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں، قوال قوالی کے اندر پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ قرآن کریم کو گائکی کے انداز میں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی لعنت کا مستحق وہ گویا، وہ گا کے پڑھنے والا قرآن کو ہے، اتنا ہی سننے والا بھی ہے، اتنا ہی سننے والا بھی ہے. اللہ کی پناہ مانگا کریں، اللہ سے ڈرتے رہا کریں، اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ محفوظ رکھے. اور ہم لوگ سر دھنتے رہتے ہیں، اگر میں کہیں کوئی بات کر دوں، اعتراض کر دوں کہ یہ قرآن پڑھنے کا انداز درست نہیں، کہتے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ قاری تھوڑی ہیں. نہ دامن پہ کوئی شیر، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ کسی شاعر نے کہا تھا، نام میں سامنے نہیں ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا سے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ غیروں کے راضی. کبھی میں کہہ دوں نا کہ بھئی اللہ نے منع فرمایا قرآن کریم میں، تو مجھے کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب نہیں، ریفیوز کر دیتے ہیں. یوں بھی مجھے آزردہ کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں. قرآن کریم کو ہم نے پورے کے پورا اٹھا کے گلے میں ڈال دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ بندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نہ گیری، با آیاتش تیرا کار جزئی نیست. صوفی اور ملا نے لوگوں کو پھندے میں گرفتار کر دیا، اور قرات حکمت سے زندگی وہ حاصل ہی نہیں کرتا. با آیتش ترا کار جز نیز کہ از یاسین او اساں بھی میری. بس اس کو اتنی بات کا پتہ ہے کہ بندہ مرنے لگا ہے کہ فوراً سورۃ یاسین پڑھ لو. کبھی ویسے بھی تو دیکھو نا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی فوت ہونے لگے تو بھی بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ سورۃ یاسین پڑھ دو، اور کوئی گزر جائے تو قبر پر کھڑے ہو کے یاسین پڑھ لیتے ہیں، اور انہیں کوئی پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ درد والی بات ہے، تکلیف والی بات ہے. میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ 20 تراویحیں پوری کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، اور جب میں کوئی 20 منٹ کا درس دیتا تھا، قرآن کریم جو پڑھا اس میں سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا تھا تو پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے، دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. دل چاہتا تھا بلا کے میں قاری صاحب سمیت سب کو بلا کے پوچھوں کوئی تو مجھے بتا دے کہ 20 تراویح میں پڑھا کیا اور سنا کیا ہے. کوئی تو مجھے بتائے نا، یہ کلام الہی سن کے جا رہے ہو، کوئی تو کہے نا مجھے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے قرآن جو مجھ پر نازل ہوا، اس کی ایک آیت کو سیکھ لینا تمہاری رات بھر جاگ کے 1000 نوافل سے زیادہ بہتر ہے. اللہ زیادہ اجر دے دے گا، اللہ زیادہ اجر دے دے گا. لیکن اب مزاج ایسے سانچوں میں ڈھلیں کہ بندہ کیا کہے اور کیا نہ کہ. میں اپنی گفتگو کے بس اب آخری سے میں داخل ہوتا ہوں، چیز کو بھی ختم کرتا ہوں. شب بیداری کے حوالے سے بات، قرآن کریم کی آیت کو چھوڑ رہا ہوں جی. میں کوئی چند منٹ کے اندر بات کو سمیٹوں گا. شب بیداری کی بڑی فضیلت ہے. قرآن نے کہا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے ہیں، ان کی رات ان کے پہلو بستر پر نہیں لگتے، یہ مصلے پر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو رزق میں نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں تو اختتامی مراحل میں ہوں، 5 سے 7 منٹ بعد بات ختم کروں گا.
میں نہیں جاگ سکتا ساری رات۔ اب قرآن کریم کی بے شمار آیات جو شب بیداری کی بات کرتی ہیں، آج بھی شب بیداری کی بات ہو رہی، اور یقیناً آپ شب بیداری کریں گے اور قضا نمازیں پڑھیں گے۔ پہلے قضا نمازیں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر صلاۃ تسبیح، اور آپ صرف نظر نہیں کریں گے۔ تو جو نہ جاگ سکے وہ کیا کرے؟ چلے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا، من صلی بعد العشاء الآخرۃ رکعتین، جس کسی نے عشاء کی نماز پوری ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیے، او اکثرا یا 2 سے زیادہ ادا کر لیے، فقد بات اللہ ساجدن و قائمن، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں لکھو یہ ساری رات مجھے سجدہ کرتا رہا، ساری رات یہ مجھے قیام کرتا رہا، میں قیام رہا۔ اطمینان ہوا؟ نہ جاگ سکے نا آپ، نہ جاگ سکیں تو دل بوجھل نہ کرے، فرض جو فجر کی نماز ہے اس کو قضا نہ ہونے دیں۔ اب آپ نے اگر تو اللہ ہمت دے تو شب بیداری کر لیں، اور جب دیکھیں کہ اعضاء جو ہیں وہ اور جوارح جواب دے رہے ہیں، آپ نہیں جاگ سکتے، تو پھر 2 نفل پڑھ کے آپ نے کہنا، یا اللہ تیرے گھر کے اندر مولانا بدر الزماں کو یہ حدیث بیان کرتے سنا تھا کہ تیرے نبی کا وعدہ ہے جو 2 رکعت نماز نفل یا 4 یا 6 پڑھ لے، منیمم 2 پر آ جائے، تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ساری رات اس کا قیام بھی لکھ لو، اس کے سجدے بھی لکھ لو، یا اللہ یہ 2 نوافل پڑھے ہیں، اپنے نبی کے وعدے کو پورا فرما دے، قیام بھی ہے اور سجود بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلے جی، رسالت ماب علیہ السلام۔ اچھا، رسول کریم علیہ السلام سجدہ لمبا فرماتے تھے یا قیام لمبا فرماتے تھے؟ کیا لمبا فرماتے تھے؟ قیام لمبا فرماتے تھے، قیام لمبا فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج جاتے، سویل ہو جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں کہتی یا رسول اللہ آپ کے قدم سوج گئے ہیں تو آپ آرام کر لیں، تو فرماتے افلا کون عبدن شکورا، عائشہ مجھے روکا نہ کرو، کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتی؟ اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نبی کے لیے کائنات بنی ہے، جس کے ذات کے سبب میری اور آپ کی بخشش ہونی ہے، ان کی عبادت اور ریاضت کا تو یہ حال تھا کہ سارے سر رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، اور جبکہ ہماری بخشش آپ کی ذات کی وجہ سے ہونی ہے نا؟ نہیں ہونی؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر محمد رسول اللہ نہ کہے تو مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوتا نا۔ چلیں جی، بس اب 1-2 باتیں اور کر لیتے ہیں جی۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کچھ ارشاد ہو۔ فرمایا عثمان، من صلی العشاء فی جماعت، جس کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، نماز ادا کی ہے، تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، اے عثمان انہیں خبر دینا کہ انہوں نے آدھی رات قیام کیا ہے۔ پڑھی عشاء کی نماز آپ نے؟ عثمان غنی راوی ہیں حدیث کی، فرمایا عثمان لوگوں کو بتاؤ تم نے اگر عشاء کی کتنے منٹ آپ نے لگائے ہوں گے؟ میرا خیال آپ نے جماعت کروائی ہے، میں تو نہیں تھا، آپ 7-8 منٹ لیتے ہیں جماعت میں۔ اب یہ اللہ کے بندے 7-8 منٹ عشاء کی جماعت با جماعت ادا کر کے یہ آدھی رات کا ثواب سمیٹ کے بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ پر راضی نہیں ہے، اللہ کے رسول پر راضی نہیں ہیں آپ؟ 7-8 منٹ کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پوری آدھی رات کا اجر آ۔ فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ ہو جائے، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، فرمایا وہ ساری رات ہی عبادت میں گزارے گا، ساری رات ہی عبادت میں گزارے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ عشاء کی نماز با جماعت ہو جائے، نہ ہو تو خود جماعت کروا لیا کریں، ڈرا نہ کریں کہ میری داڑھی کوئی نہیں جماعت نہیں ہونی، میرے پیچھے ہو جاتی ہے، پڑھا دیا کریں، گھبرایا نہ کریں، نماز کروا دیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھیں کہ ایک آدھ حدیث اور لیتے ہیں جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا
یکونو حدیثہم فی مساجدہم فی امر، یہ معتکفین سے میں مخاطب ہوں، اعتکاف والوں سے۔ فرمایا یہ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ فرمایا فلا تجالسہم فلیس للہ فی حاجۃ، فرمایا ایسے اعتکاف کرنے والے اور مسجد میں آ کے بیٹھنے والوں کے پاس کبھی نہ جا کے بیٹھنا جو دنیا کی باتیں کر رہے ہو، دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ جتنا عذاب اور گناہ ان کو ہوگا، تم بغیر سوچے سمجھے اس گناہ کے اندر کیا ہو جاؤ گے؟ شامل ہو جاؤ گے۔ بس یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں کئی دنوں سے مجھ سے سوال ہو رہا تھا یہاں کہ علامہ صاحب وہ شب قدر لیلۃ القدر کی پہچان کو کون کر رہا تھا سوال؟ جب بھی میں تراویح کے مدرسے کے نیچے اترتا تھا، اب کوئی صاحب تشریف فرما ہوں گے، وہ مجھے یہاں روک لیتے تھے۔ یہ آخری بات ہے میری، بالکل آخری حدیث۔ کہتے علامہ صاحب شب قدر کی پہچان کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں بول نہیں رہے، یہ نظر نہیں آ رہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے میں یہاں آتا تھا مجھے روک لیتے تھے۔ علامہ صاحب اس کی پہچان کیا ہے؟ میں نے بھی اللہ سے بڑی دعائیں کی، میں کہ یا اللہ 27ویں سے پہلے کوئی علم عطا فرما دے، کوئی راستہ، کوئی انشراح صدر عطا فرما دے۔ اور میں نے حدیث ڈھونڈ لی، میں نے حدیث بڑی جتن میں نے بڑے کیے ہیں، اپنے شیخ الحدیث کو بھی فون کیے، مفتیان سے بھی بات کی، خود بھی بڑی کتابیں کھنگالی۔ کبھی میرے کمرے میں آ کے دیکھیں، ان سے پوچھیں، یہ آج انصر صاحب بھی گئے تھے، میں تو نظر نہیں آتا کتابوں کے اندر کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، اتنے ڈھیر لگے پڑے حدیث کی اور تفسیر کے۔ وہ میں نے کہ حدیث ڈھونڈ لی۔ اب آپ کو بتا دوں جی، وہ کوئی شناخت لیلۃ القدر کی جی، کریں جی بات، یہ لاسٹ ہے جی، میری آخری بات ہے۔ وعدہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں لیلۃ القدر کو کیسے اور کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا لیلۃ القدر فی عشر البواقی، اور یہ آخری عشرے کے اندر من قامہ ہن ابتغاء حسبتہن، اور جس نے ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا، فإن اللہ یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ پچھلے بھی صغیرہ گناہ معاف کر دے گا اور جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کوئی اس کی پہچان، کوئی اس کی شناخت، کہ پتہ کیسے چلے کہ یہ شب قدر تھی؟ فرمایا انا امارۃ لیلۃ القدر، فرمایا اس کی پہچان یہ ہے انہا صافیۃ بلجۃ، فرمایا یہ رات روشن ہوگی، صاف ہوگی، شفاف ہوگی، کأن فیہا قمرا ساطعا ساکرۃ ساجیۃ، فرمایا اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوگا، لا برد فیہا ولا حرا، اس میں نہ شدت کی گرمی ہوگی نہ شدت کی سردی ہوگی۔ وَإِنَّ أَمَارَتَهَا، اس کی ایک اور پہچان یہ ہے، أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَّةً، اور جو صبح جو سورج طلوع ہوگا وہ چبھنے والا، آنکھوں کو چکا چوند کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ چاند کی طرح ٹھنڈا ہو کے طلوع ہوگا، چاند کی طرح ٹھنڈا ہو کے طلوع ہوگا۔ لیس لہا شعاع مثل القمر، اور اس کی شعائیں چاند کی طرح ہوں گی، ایسی نہیں کہ جو آنکھوں کو چندھیا دیں۔ فرمایا لیلۃ البدر، فرمایا یہ چاند ایسا ہوگا، لا یحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ، اس دن اللہ تعالی شیطان پر پابندی عائد کر دے گا کہ تو نے آج سورج کے ساتھ طلوع ہوتے کسی پر حملہ آور نہیں ہونا۔ میں نے وقت بھی بہت لیا آپ کا، لیکن اتنا میں وثوق سے کہتا ہوں، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ جو کلام میں نے آپ سے کیا وہ کلام آپ کے لیے اتنا ثمر آور ہے، بار آور ہے، ثمر آفرین ہے کہ شاید بہت کم زندگی میں ایسے موقع میسر آئیں۔ اچھا یہ بات ایک ہے، اب میں افتخار صاحب پر میری نظر نہیں ٹھہر رہی، اگر کہیں ہوں تو یہ افتخار، اچھا افتخار صاحب اب بات مسئلہ یہ ہے، یا تو پہلے دعا کر لیں، اگر آپ دعا پہلے نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ لوگوں نے اسٹیج پہ تشریف لے آنا ہے، آپ نے اپنی پوری انتظامیہ کے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے اور قاری صاحب کی خدمت کریں گے، اور اس کے جو سامع ہیں اور جو آپ کی باقی مسجد کی کمیٹی ہے، کوئی وہاں سے پھولوں کو ہار لے کے آئے گا، کوئی وہاں سے جوڑا لے کے آئے گا، کوئی جیب میں لفافہ ڈالے گا، کوئی پھولوں کا ہار ڈالے گا، ایک ہڑبونگ اور ایک ایسا ایٹماسفیئر انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا کہ بالکل پتہ کچھ نہیں چلنا، کنسنٹریشن جاتی رہے گی، انہماک جائے گا، استغراق جائے گا، پھر بیٹھانا پڑے گا، بیٹھ جاؤ دعا کریں، بیٹھو دعا کریں، بیٹھو دعا کریں۔ تو کیا یہ بہتر ہو کہ کورم ٹوٹنے سے پہلے دعا کر لی جائے؟ نہیں،
یہ آپ صاحب پیسفلی بیٹھے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے سارے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا کورم پورا ہے، ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، کلام الہی کلام رسول سن کے بیٹھے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں استغاثے پیش کریں گے، ہم دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد پھر میں گزارش کروں گا جناب محمود احمد قریشی صاحب سے، مولانا غلام رسول کھوکھر صاحب سے، افتخار احمد صاحب سے، یہ پوری کمیٹی آ کے اپنا جتنا پروسیجر ہے پورا کر لے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کورم ٹوٹے، آپ لوگ ظاہر ہے آپ لوگوں نے قاری صاحب کی خدمت بھی کرنی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے، تو اس سے وہ سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اجازت دے دیجئے، میں افتخار صاحب سے، قریشی صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا کہ مجھے دعا کی اجازت دے دی جائے کہ دعا پہلے کر لی جائے۔ جی چلے، جزاک اللہ جی، آپ نے مجھے اجازت دی، میں دعا کرتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں جی، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار اخلاص پڑھ لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ، ہم نے جو آج نماز تراویح ادا کی اور قبل ازیں ہم نے یکم رمضان سے لے کے آج 27ویں شب تک جو تراویح کی نماز ادا کی، جو اوراد و وظائف پڑھے، جو روزے رکھے، یا اللہ جو ہم نے کلام پڑھا، جو اب یہاں کلام پڑھا گیا، یا اللہ جو میں نے آپ کے حبیب لبیب کی احادیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، یا اللہ سب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی کبریائی اور اپنی یا اللہ وحدانیت، الوہیت، صمدیت، یا اللہ اپنی عبدیت، اپنی معبودیت کو یا اللہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کا اجر کثیر عطا فرما دے، اپنی شان کے لائق اس کا اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ اجر کثیر تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا کریم جمیع انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ رسالت امام علیہ السلام کے اہل بیت اطہار صحابہ کبار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تمام سلاسل کے اولیاء، صلحاء، آئمہ، محدثین، مفسرین، مجتہدین، یا اللہ صلحائے امت، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، شہدائے ملت اسلامیہ، یا اللہ سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس کا ثواب و خص الخاص جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان کے آباء و اجداد کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ ان کے اہل خانہ سے جو رخصت ہوئے، یا اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ محمود احمد قریشی صاحب کے والدین کی روح کو، ان کی زوجہ کی روح کو اصال کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے۔ افتخار احمد صاحب کی زوجہ کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ شیخ خالد صاحب کے والدین کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ فردن فردن تو علیم خبیر ہے، یا اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں مولا کریم اپنے حبیب کے تصدق سے ان کی اہل خانہ جو رخصت ہو گئے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی قبور کو بقعہ نور بنا دینا، یا اللہ قبروں کو کشادہ فرما دینا، برزخی حیات کو آسان فرما دینا، یا اللہ قبور کو تا حد نگاہ وسیع فرما دینا۔ یا اللہ ان کی قبور کے اندر جنت کے دروازوں کو یا اللہ کشادہ اور واہ فرما دینا، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور آسودہ رکھنا۔ مولا کریم ان کے اچھے اعمال کو ذریعہ نجات بنا دینا۔ مولا کریم اگر کہیں کوئی ان سے بشری تقاضوں کے زیر اثر کوئی خطا ہوئی تو یا اللہ اس خطا کو معاف فرما دینا، اچھے اعمال کو ذریعہ نجات بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر طارق جمیل میاں صاحب رخصت ہو گئے،
پروفیسر شیخ نصر اللہ صاحب رخصت ہو گئے، اور ہمارے بہت سے مسجد کے ساتھی جو ہیں، یا اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے۔ حاجی یوسف کھوکھر صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ۔ اور کھوکھر برادران میں سے جو لوگ رخصت ہوئے، جنہوں نے مسجد کے اندر دامے درمے سخن حصہ لیا، اس مسجد میں ہم موجود ہیں یا اللہ، حاجی یوسف کھوکھر صاحب نے زمین کو وقف کیا یا اللہ، ان کی قبر کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما دینا، جواری رحمت میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ۔ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے جس نے بھی اس میں حصہ لیا یا اللہ، سب کو اس کا اجر کثیر عطا فرما دینا۔ مولا کریم اور دیگر بہت سے احباب جو میرے ذہن سے نام محو ہے یا اللہ، تو علیم الخبیر ہے یا اللہ، سب کے لیے میں دست بدعا ہوں، اور میرے یہ رفقا اور میرے ہمنشین یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے بیٹھے یا اللہ، ہمارے متعلقین جو رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما دینا یا اللہ، ان کی قبور کو ٹھنڈا اور کشادہ فرمانا، ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما